بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی ایک نثری نظم پیش کر رہی ہوں جس کا عنوان ہے ایک شاعر کی غزل۔ نظم پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ ایک شاعر ہے، سخن کا بیتاج بادشاہ، ادب کی دنیا اس کی دیوانی ہے، مشاعروں کی وہ جان ہے، نشستوں کا وہ مان ہے، شائقین ادب اس کے کلام پر داد کے پھول برساتے ہیں، اس کے دیوان کو اپنے بک شیلف میں سجاتے ہیں۔ شاعر کے حسن تغزل کے پیچھے اس کا محبوب ہے، اس کا دلبر ہے، جو تخیل کا حسین پیکر ہے۔ لیکن شاعر کی شریک حیات، رفیق حیات، اس کی ہمدم، اس کی ہمسفر، اس کے سکھ دکھ کی ساتھی، اس کی بیوی، اس کے آفس جاتے وقت الگ صبح اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بناتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا سویٹر اسے پہناتی ہے، اپنے لب مبارک سے قرآنی آیتوں کا دم کرتی ہے، اپنی چاہت بھری آنکھوں سے اس پر حساب کھینچتی ہے اور اللہ حافظ کہہ کر اسے دروازے تک رخصت کرتی ہے، تو تمام راستے کئی بار وہ سوچتا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی شوہر نہیں ہوگا۔ شام گئے تک اس کی بیوی اس کی پسند کے کھانے بناتی ہے، اس کے کپڑے دھو کر وارڈروب میں سجاتی ہے، ہو کر سرشار خدمت اور محبت کے پیار بھرے جذبے سے اس کی ماں کے پاؤں دباتی ہے، جب ساس سسر کی عظمت کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے، جب اپنی ہنرمندی سے گھر توڑنے کے بجائے گھر جوڑنے کا کردار نبھاتی ہے، اس کے چھوٹے سے گھر کو بھی اپنی محبت سے جنت بناتی ہے، بچے کے رو کر اٹھ جانے پر ممتا کی گودی میں بھر کر ٹہل ٹہل کر لوری سناتی ہے۔ جب وہ شاعری لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں میں فخر الناس کے امڑتے ہوئے بادلوں کے درمیان چاہت کی چمکتی بجلیاں چمکاتی ہوئی اس کے تخیل اور تسلسل میں مخل نہ ہونے کے سبب خاموشی سے چائے کا ایک کپ رکھ جاتی ہے، تو اسے سب سے عظیم، سب سے سمیم، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے بھولی، سب سے پیاری، سب سے خوبصورت، سب سے خوبصورت اپنی بیوی لگتی ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے، غزل کی روایات کے مطابق آج تک وہ تخیل کے محبوب کو لے کر اس کے زلف و لب و رخسار سے اپنی غزلوں کو سجاتا سنوارتا رہا، اس کے وصل و فراق کے گیت گاتا رہا۔ اس نے اس حسن حقیقت پر نہ کبھی سوچا اور نہ کبھی غور کیا۔ وہ جو اس کے تبسم پر بہار سی کھل جائے، وہ جو اس کے درد و غم کی آنچ سے شمع سی پگھل جائے، وہ آنکھ جو اس کی علالت پر تمام رات نہ سو پائے، وہ دل جو اس کی اداسی کو ذرا بھی نہ سہن کر پائے، وہ جو ہے زیست میں تو خزاں کبھی نہ آئے، وہ جو نہ ساتھ ہو حیات میں تو زندگی ریزہ ریزہ بکھر جائے۔ پشیمانی اور ندامت کے عالم میں اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ شعر و سخن کے لیے، فکر و فن کے لیے محض
तखय्युल की बुलंदी पर परवाज करना ही काफी नहीं, हकीकत की ठोस जमीन पे खड़े होकर अपने अतराफ के हुस्न हकीकत से रूशनास होना भी लाजिम है। उसे महसूस होता है यही तो वो गुल चेहरा है जो उसकी गजलों की खिड़की से झांकता है। फिर उसका तखय्युली महबूब हकीकत के इस हसीन पैकर में समझ आता है और उसकी शायरी जोशी मोहब्बत के साथ इस हसीन और बेनजीर मोहब्बत के इर्द गिर्द तवाफ करने लगती है। वो चाहत भरी नजरों से इस खूबसूरत चेहरे को तकते हुए हसीन हसीन इख्तियारों और तशबीहात को तलाशता हुआ एक खूबसूरत नई गजल लिखने में मुनहमिक हो जाता है। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।